بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اپنے اس چینل پر اسلامک ٹیچر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہم آئے دن اچھی سے اچھی وظائف کی ویڈیوز لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل ہوتے ہیں ان کا سامنا کرنے میں دشواری پیدا نہ ہو۔ تو اسی حوالے سے آج ہم ایک بہت ہی خاص اور ایک بہت ہی نایاب وظیفے کی ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو نظر بد کے لیے قرآن کریم سے ایک روحانی علاج بتائیں گے۔ تو دوستو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اسٹڈی میں بہت زیادہ لائق ہوتا ہے، لیکن کسی کی نظر بد لگنے کی وجہ سے وہ اسٹڈی میں بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے۔ اور اگر بچہ والدین کا زیادہ فرما بردار ہو، تو اگر بچے کی والدہ کسی کے سامنے اپنے بچے کی خاصیت، اپنے بچے کا ہنر، اپنے بچے کی تعریف کر دے تو اس بچے کو نظر بد لگ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا کاروبار بہت ہی عروج پر جا رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کی نظر بد لگنے کی وجہ سے وہ سارا کا سارا کاروبار خسارے میں چلا جاتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں نظر بد کو ایک چھوٹا ایشو نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کا علاج بھی قرآن کریم میں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہر بیماری کا، ہر مسئلے کا حل ضرور ہے۔ تو آپ یہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز نظر بد اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں صرف چند ایک احادیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 1400 سال قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ انسان کو نظر بد قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے۔ یعنی یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دوستو۔ اور اس کے علاوہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ موتیں نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ بیمار ہو کر فوت ہوتے ہیں، تو انہیں بیماری زیادہ تر نظر بد کی وجہ سے لگتی ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ موتیں نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ تو دوستو، اگر کسی کو نظر بد لگی ہو، آپ کو اس پر ڈاؤٹ ہو، تو آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ اسی وقت نظر بد ختم ہو جائے گی۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹس مل سکیں۔ اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ ہی کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایک سبز مرچ لینی ہے، سبز لے لیں یا سرخ مرچ لے لیں، کوئی بھی مرچ لے سکتے ہیں آپ۔ جب آپ وہ مرچ لیں اور جس کو نظر بد لگی ہو، اس کے سر پر سے آپ نے 7 مرتبہ دائیں طرف سے بائیں طرف پھیرنی ہے، دائیں طرف سے بائیں طرف 7 مرتبہ پھیرنی ہے، اور اپنی زبان سے سورہ ناس، قرآن کریم کی آخری صورت ہے سورہ ناس، وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جانا ہے۔ 7 مرتبہ جب آپ دائیں طرف سے بائیں طرف پھیر لیں گے تو اس کے بعد ایک دفعہ بائیں طرف سے دائیں طرف بھی آپ نے اس مرچ کو پھیرنا ہے۔ تو اس دوران جتنی مرتبہ آپ سورہ ناس پڑھ سکیں آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ مرچ کو چولہے کے اوپر، آگ کے اوپر آپ نے رکھ دینا ہے۔ آگ کہیں بھی لگی ہو، چاہے چولہے کے اوپر ہو یا کہیں اور ہو، آپ نے آگ کے اوپر اس مرچ کو رکھ دینا ہے۔ اگر اس مرچ پر سے آپ کو اسمیل آئے تو سمجھ لیں کہ نظر بد نہیں تھی، اور اگر اس مرچ کی آپ کو اسمیل ذرا سے بھی نہ آئے تو سمجھ لیں کہ نظر بد تھی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو گئی۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہو، کوئی روحانی بیماری لاحق کو اللہ نہ کرے، تو آپ کومنٹس میں ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کی بہتر رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو دوستو، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آگے شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔